الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على آلہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی طلاق کے بارے میں۔ طلاق کے مسائل چونکہ پیچیدہ ہوتے ہیں اور اس سے جو اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو جہاں اس کا پہلا نکاح ہوا تھا وہاں سے اگر صحیح شرائط کے مطابق طلاق ہو، پھر اس کے بعد اس کا دوسرا نکاح صحیح ہوتا ہے، عدت گزر جائے، پھر اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ طلاق شرعی طریقے سے نہیں دی گئی اور دوسری جگہ پر وہ نکاح کر لے تو وہ دوسرا نکاح درست نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں حرام کا دروازہ کھلے گا جی۔ اس لیے ہم نے گزشتہ پیغام میں کہا تھا کہ طلاق دینے والے کے شرائط کیا ہیں جی، اور یہاں پر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں جس خاتون کو طلاق دی جاتی ہے اس میں طلاق کے وقت کون سی شرائط ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان تکون زوجتن دائمتن، کہ وہ زوجہ دائمی ہو۔ اگر ایک عورت کے ساتھ عقد منقطع کیا گیا ہے یعنی متع کیا گیا ہے تو اس کو طلاق دینا درست نہیں ہوتا۔ اس کی عدت، متع کی عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ جدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طلاق اس کو ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ عقد دائمی ہو، شادی ہو، باقاعدہ طور پر عقد دائمی ہو، اور اس کو پھر طلاق تب دی جا سکتی ہے۔ دوسری شرط اس خاتون میں جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ یہ ہے ان تکون طاہرۃ من الحیض والنفاس، کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہونی چاہیے۔ جس وقت اس کو طلاق دی جا رہی ہو اس وقت اس کو ان ایام سے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے کہ بس جیسے بیٹھے ایسے ہی وہاں پر طلاق دے دی، یہ درست نہیں ہے جی۔ اور ایک تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جس طہر میں، جس پاکیزگی میں اس خاتون کے ساتھ یعنی ازدواجی تعلقات قائم کیے گئے ہوں، اسی پاکیزگی میں اس کو طلاق دینا صحیح نہیں ہوتا جی۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک طہر میں، ایک پاکیزگی میں اس نے اپنے ہم بستری کی ہے تو پھر عورت کو حیض آئے، پھر اس کے بعد جب وہ پاک ہوگی تو اس کے بعد اس کو طلاق دی جائے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ اسی طہر میں اس کو ہم بستری کی ہے اور پھر اسی طہر میں ہی اس کے طلاق دے دی جائے، اس طرح صحیح نہیں ہے۔ اس کو ایک دفعہ پھر حیض آنے دیں، حیض کے بعد جب وہ پاک ہو جائے گی پھر اس کو طلاق دینا ہے جی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو حیضہ عورت ہوتی ہے اس کو بھی طلاق بعض اوقات دی جا سکتی ہے، اس کے لیے پھر علیحدہ شرطیں ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ حیض کی حالت میں پہلے نمبر پر طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر طلاق دینا حیضہ عورت کو بھی درست ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مثلا وہ عورت مدخول بہا ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ ہم بستری ہوئی ہی نہیں ہے۔ جس طرح اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی کہ ان کے تعلقات خراب ہو گئے، وہ درمیان میں پریشانیاں بن گئی، اب اس مرد کو طلاق دینا پڑ گئی۔ اب اس عورت کے لیے یعنی وہ حیض کی حالت میں بھی طلاق دے سکتے ہیں، اس کو حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر آگے والی بات بھی سمجھ لیں کہ اس کے لیے عدت رکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ جس عورت کو یعنی دخول کرنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے، صرف نکاح کیا اور اس کے بعد طلاق دے دی، اس کو عدت رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی۔ دوسری صورت کہ حیضہ عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے جس وقت بالکل واضح ہو جائے کہ وہ عورت حاملہ ہے، پھر اگر حیض آ رہا ہو تب بھی اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت خاتون حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کو حیض نہیں آتا، لیکن نہ آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بعض اوقات آ بھی سکتا ہے۔ اگر اس کو حاملہ عورت ہو گئی ہے اور حیض آ بھی رہا ہے تب بھی اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ
बाकी मसाइल हम आगे वाले पैगाम में बयान करेंगे जी।